السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو ایک ایسی دوشیزہ کی سچی کہانی ہے جو محبتوں کی پیاسی تھی اور رشتوں پر سے اس کا اعتماد اٹھ گیا تھا۔ کہانی شروع ہونے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ کہانی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ جب میں 9 سال اور میرا بھائی احمد 3 سال کا تھا تو میری ماں نے میرے لکھپتی باپ ظفر علی خان سے طلاق لے کر عزیز میاں سے شادی کر لی تھی جو نیا دولت مند بنا تھا۔ اس نے بھی اپنی بیوی کو طلاق دے کر امی سے شادی کی تھی، مگر پہلی بیوی سے اس کی کوئی اولاد نہیں تھی کہ امی پھر ہم دونوں بہن بھائی کو چھوڑ کر اس کی بیوی بن گئی تھیں۔ احمد کو تو ابو نے اپنے پاس کراچی میں رکھ لیا تھا، وہ یہیں بزنس کرتے تھے، مگر مجھے لاہور بھیج دیا جہاں میری دادی دادا رہتے تھے۔ میرے ابو اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھے، اس لیے مجھے دادی دادا سے بھرپور پیار ملا، مگر میری ذات اور شخصیت میں پیدا ہونے والا وہ خلا نہ بھر سکا جو ماں باپ سے بچھڑنے کے باعث پیدا ہوا تھا۔ دادا جان کے پاس بھی دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، مگر وہ بڑے سخت گیر اور اصول پرست انسان تھے۔ اگر مجھے ناشتے یا دوپہر اور رات کے کھانے پر ڈائننگ روم پہنچنے میں 1 منٹ کی بھی تاخیر ہو جاتی تو میرا کورٹ مارشل ہو جاتا۔ اسی طرح اگر میں کلاس میں 2nd یا 3rd آ جاتی تو 2 ٹیوٹر لگا دیے جاتے۔ جب تک میں جونیئر اسکول میں رہی مجھے چوڑیاں بندے پہننے کی نہ ہی اجازت تھی اور نہ ہی کوئی چھوٹا موٹا زیور۔ البتہ دادی اپنا سیف کھول کر خوبصورت زیورات دکھاتی اور کہتی، کمل بیٹی یہ سب کچھ تیرا ہے مگر ابھی نہیں۔ ہر عید پر احمد اور ابو آ جاتے تو مجھے عجیب سی وحشت ہونے لگتی، نہ جانے کیوں۔ البتہ احمد پر مجھے پیار آتا۔ ابو اور احمد 1 ہفتہ ہمارے ساتھ گزارنے کے بعد کراچی چلے جاتے تو زندگی پھر سے اسی پرانی ڈگر پر واپس آ جاتی۔ اسکول سے واپس آتی تو 1:45 بجے تیار ہو کر کھانے کی اس بڑی خوفناک میز پر پہنچ جاتی جہاں صرف چھری کانٹوں اور چمچوں کی آواز ہی سنائی دیتی، کیونکہ دادا جان کو کھانے کی میز پر باتیں کرنا سخت ناپسند تھا۔ ہمارے ہاں بیشتر انگریزی قسم کا کھانا ہوتا تھا، جبکہ دال چاول مجھے بہت مرغوب تھے، لیکن دادی جان مجھے غریبوں کا یہ کھانا کبھی نہیں کھانے دیتی تھی۔ کہتی تھی، کمل چاول کھانے سے تو موٹی ہو جاؤ گی، اور بھلا دال بھی کوئی کھانے کی چیز ہے۔ جب میں ہائی اسکول میں آئی تو جوان ہو چکی تھی۔ اسکول میں ایک لڑکی لبنہ کے سوا کوئی اور دوست نہ بن سکی۔ وہ میری طبیعت سے واقف تھی اور میرے گھر آ سکتی تھی، مگر مجھے اس کے گھر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ میں نے دادی سے احتجاج کیا تو انہوں نے کہا، بیٹا تمہارے دادا جان نے تمہاری ماں کی حرکتوں کے باعث یہ پابندی لگائی ہوئی ہے، وہ نہیں چاہتے کہ… اتنا کہہ کر وہ رک گئیں جیسے الفاظ تول رہی ہوں۔ جی دادی؟ میں نے ان کی آنکھوں میں جھانک کر پوچھا تو وہ نظریں چرا گئیں۔ تب مجھے بہت افسوس ہوا تھا، مگر میں کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ جو کچھ میری ماں نے ہمارے ساتھ کیا تھا وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی۔ بعد میں پتہ چلا کہ عزیز میاں ابو کے دوستوں میں سے تھے اور امی نے باقاعدہ عشق کر کے ان سے شادی کی تھی۔ بعض اوقات والدین کے کیے کی سزا اولاد کو بھگتنا پڑتی ہے، اسی لیے میرے نزدیک ہر رشتے کی ویلیو ختم ہو چکی تھی۔ سینئر کیمبرج کے امتحان ختم ہوئے تو ابو نے مجھے کراچی بلا بھیجا۔ یہ بلاوا اس ٹائم ٹیبل میں مقید زندگی سے باہر نکلنے کا واحد راستہ تھا جو مجھے 7 سال کے طویل عرصے بعد ملا تھا۔ میں بے حد خوش تھی۔ دادا جان کی بے تحاشا نصیحتوں اور اپنے سوٹ کیس سمیت جس دن میں کراچی پہنچی تو یہ دیکھ کر مجھے افسوس ہوا نہ تعجب کہ ابو مجھے لینے ایئرپورٹ پر موجود نہیں تھے۔ احمد اور ڈرائیور مجھے لینے آئے تھے۔ میں اپنے بھائی سے مل کر بہت خوش ہوئی۔ احمد بڑا ہو گیا تھا اور 5ویں میں پڑھ رہا تھا، مگر اس کا قد ابو پر گیا تھا، مجھ سے کچھ ہی چھوٹا تھا۔ اس نے بتایا، آپی ابو کے کچھ مہمان باہر سے آئے ہیں، وہ انہیں لے کر ڈنر پر گئے ہیں۔ میں اس کی بات پر صرف مسکراتی۔ ابو کی کوٹھی ڈیفنس کے اس حصے میں تھی جہاں زیادہ تر اربوں کے محل نما گھر تھے۔ ہم لان میں بیٹھے تارے گن رہے تھے۔ سمندر کی جانب سے آنے والی ہوا میرے بال بکھرا رہی تھی۔ میں نے احمد سے پوچھا، تم یہاں بور نہیں ہو جاتے احمد؟
نہیں آپی، مجھے بور ہونے کا وقت ہی کہاں ملتا ہے۔ وہ کیسے؟ بھائی صبح 7:45 بجے میرا اسکول لگتا ہے، 1 بجے گھر آتا ہوں، 1:30 سے 3 میں پڑھتا ہوں، 3 بجے مولوی صاحب آتے ہیں، 4 سے 5 بجے تک میں اسکواش کھیلتا ہوں، پھر ابو کے دفتر آ جاتا ہوں، وہاں سے ہم 7 واپس آتے ہیں اور یوں دن ختم ہو جاتا ہے۔ واقعی تم تو بڑے کام کے آدمی ہو یار۔ میں ہنس پڑی۔ ابو ابھی تک لوٹ کر نہیں آئے تھے۔ 11:15 بجے احمد نے کہا، آپی چلیں سوتے ہیں، میرا صبح اسکول ہے۔ چلو ٹھیک ہے بھائی، میں بھی اٹھ گئی۔ نہ جانے رات کے کس پہر مجھے نیند آئی۔ میں نے تہیا کر لیا تھا کہ بہت دیر تک سوتی رہوں گی۔ دادا جان کے ساتھ تو صبح 8 بجے ناشتہ کرنا ضروری تھا، لیکن نہ چاہنے کے باوجود صبح 7 بجے میری آنکھ کھل گئی۔ بستر سے اٹھنے کو جی نہ چاہا تو گھنٹی بجا کر وہیں بلیک کافی منگوائی، پھر نہا دھو کر تیار ہو گئی۔ ناشتے کی میز پر ابو نے مجھ سے بہت چونکا دینے والا ایک سوال کیا، کنول تمہاری امی چاہتی ہیں کہ تم ان کے پاس جا کر رہنے لگو۔ جی کون امی؟ ٹوسٹ پر جیم لگاتے لگاتے میرے ہاتھ رک گئے۔ جذباتی نہ بنو کنول، اب تمہیں اختیار ہے کہ تم میرے یا خالدہ کے ساتھ رہو۔ ابو جذبات کیا ہوتے ہیں مجھے تو معلوم ہی نہیں رہا۔ ساتھ رہنے کا سوال ہے تو نہ تو میں ان کے ساتھ رہوں گی اور نہ آپ کے ساتھ۔ میں دادا جان کے پاس ہوں اور وہیں رہنا چاہتی ہوں۔ ابا جانا بوڑھے ہو گئے ہیں کنول، مگر خیر تم جب تک یہاں رہنا چاہو رہ سکتی ہو۔ جب 15 روز مزید گزر گئے تو میں بور ہو گئی، واپسی کا ارادہ کیا۔ ابو اور احمد مجھے روکتے رہے مگر میں واپس لاہور آ گئی۔ دادا دادی اداس ہو گئے تھے، مجھے سینے سے لگا کر رو پڑے، مگر میرے دل میں کوئی جذبات تھے، نہ خوشی نہ غمی، نہ انس نہ محبت۔ کیمبرج کے بعد اے لیول میں نے بہت اچھے نمبروں سے پاس کر لیا۔ دادی جان کی خواہش تھی کہ میں آگے نہ پڑھوں، مگر دادا مجھے پڑھانا چاہتے تھے اور میں کچھ نہیں چاہتی تھی۔ چھٹیوں کے دن تھے، نومبر کا مہینہ تھا، لاہور کا موسم بے حد خوبصورت تھا۔ اس دن صبح سے بارش ہو رہی تھی۔ جب میں اپنا حلیہ درست کر کے کھانے کی میز پر پہنچی تو چوتھی کرسی کو بھی بھرا پایا۔ میرے بیٹھ جانے کے بعد دادا جان نے تعارف کروایا، کنول یہ عمیر ہے، میرے دوست الطاف کا بیٹا، چند روز بیشتر ہی امریکہ سے لوٹا ہے۔ آداب، میں نے فقط اتنا کہا اور میز پر حسب معمول خاموشی چھا گئی، صرف کانٹے چھری کی آوازیں تھیں۔ کھانے کے فوراً بعد دادا جان عمیر کو لے کر اپنی لائبریری میں چلے گئے، دادی اپنے کمرے میں اور میں یوں ہی بے مقصد لان والے چبوترے کی سیڑھی پر بیٹھ گئی۔ سارے گلاب دھل کر خوبصورت ہو گئے تھے اور بارش رک چکی تھی۔ نہ جانے میں کتنی دیر بیٹھی رہی تھی کہ عمیر باہر آیا۔ اس کی عمر 30 سال سے اوپر ہوگی۔ وہ بے حد شاندار شخصیت کا مالک تھا۔ بولا، آپ یہاں بیٹھی ہیں، کیا میں بیٹھ کر خوبصورتی کا نظارہ کر سکتا ہوں؟ ضرور، شوق سے۔ وہ میرے برابر سیڑھیوں پر بیٹھ گیا۔ آپ کیا یوں ہی آدم بیزار ہیں؟ جب آدم ہی نہیں تو بیزاری کسے دکھاؤں؟ اصل میں کل بھی آیا تھا مگر آپ نظر نہیں آئیں، آج بھی صرف کھانے کی میز پر دکھائی دیں۔ کیا آپ تنہائی پسند ہیں؟ کل مجھے آپ کی آمد کا علم نہیں ہو سکا تھا، اور رہی آج کی بات تو آپ دادا جان کے مہمان تھے، اور اس گھر کے سخت اصولوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ خواہ مخواہ کسی اجنبی سے بے تکلف نہ ہوا جائے۔ اوہ، وہ ہنس پڑا۔ کیا آپ میرے ساتھ لانگ ڈرائیو پر چلیں گی؟ جی۔ میں نے پوری آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ آپ شاید نہیں جانتے کہ دادا جان کے پینل کورٹ میں اس کی بہت بڑی سزا ہے۔ ارے چلیے اٹھیے، جا کر پوچھ لیتے ہیں ان سے۔ وہ اٹھا اور ہاتھ بڑھا کر مجھے بھی اٹھانا چاہا تو میں جھجک گئی اور خود ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ دادا جان نے بلا چوں چراں اجازت دے دی تو میں اس کی آڈی میں بیٹھ گئی۔ اب ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ ونڈ اسکرین پر نظریں جمائے میں چپ چاپ بیٹھی رہی۔ وہ مجھے بھرپور نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، میرے والد نے میرے لیے آپ کو پرپوز کیا ہے، کیا یہ رشتہ آپ کو منظور ہے؟ میں نے گہری سانس لی۔ اپنے ہاں کی لڑکیوں کی طرح نہ تو میں بیر بوٹی بنی اور نہ دوپٹے کا کونا انگلی پر لپیٹا، بس بے نیازی سے بولی، دادا جان جو فیصلہ کریں گے میرے لیے قابل قبول ہوگا۔ کیوں؟ آپ کی اپنی پسند کوئی نہیں ہے؟ میری پسند یا ناپسند کا کوئی فائدہ نہیں۔ پھر بھی بھائی، میں یعنی عمیر حسین امریکہ سے نیورو سرجری کی ڈگری لے کر آیا ہوں اور 30 سال میری عمر ہے۔
دیکھنے میں بھی اتنا برا نہیں ہوں. پھر آپ کے انکار کی وجہ؟ میں نے انکار تو نہیں کیا. اونچی سوسائٹی میں یوں ہی انکار کرتے ہیں. دراصل میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی. کیوں؟ اب آپ اتنی چھوٹی بھی نہیں ہیں. حالانکہ میری اور اس کی عمر میں پورے 15 برس کا فرق تھا. بات یہ ہے کہ عمیر صاحب، مجھے اپنی زندگی میں بس ایک خوف کو دور کرنا ہے، جینے کی امنگ پیدا کرنا ہے، اور میں نہیں چاہتی آپ میرے ساتھ بے سکون ہوں. اچھا، اگر آپ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی یا تیار نہیں ہیں تو میں آپ کا انتظار کروں گا. اب میں ایسی بھی چیز نہیں عمیر صاحب کہ آپ ایک عمر میرے لیے بتا دیں. آپ اپنی تعریف سننا چاہتی ہیں، ہے نا؟ ہرگز نہیں. کبھی اگر کوئی میری تعریف کرتا ہے نا تو مجھے وحشت ہوتی ہے. دراصل بات یہ ہے عمیر صاحب کہ میں رشتوں کی پہچان کرنا چاہتی ہوں. میرے نزدیک فی الوقت تمام رشتے کھوکھلے اور ناپائیدار ہیں. اپنے اپنے مفاد کی خاطر سب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. میں سچائی کی کھوج میں ہوں اور شاید اسی کا انتظار کر رہی ہوں. تم تو فلسفی ہو کنول. عمیر ہنس پڑا. میں فلسفی نہیں، حقیقت پسند ہوں عمیر. میں نے گھڑی دیکھی. ہمیں نکلے ہوئے تقریباً 1 گھنٹہ ہو چکا تھا. اب واپس چلیں؟ دل بھر گیا کیا؟ دل کیا چیز ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب؟ ہم سب تو تقدیر کے، وقت کے غلام ہیں. دل کے چاہنے نہ چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. عمیر چپ چاپ گاڑی چلاتا رہا حتیٰ کہ گھر آ گیا. پھر کب آؤں جواب لینے؟ میں آپ کو خود فون کروں گی. خدا حافظ اور تھینکس. یہ کہہ کر میں گاڑی سے اتر گئی. شاید دادا جان کے کہنے پر یا عمیر نے خود یہ بات کی تھی. ایک دن میں کالج سے لوٹی تو کھانے کے بعد دادی جان نے یاد فرمایا، بیٹا اگلے ہفتے تمہاری منگنی ہے. عمیر کی والدہ کراچی سے آ رہی ہیں. اچھا. میں نے صرف اتنا کہا اور سوچا کہ یقیناً میری مرضی کی کوئی اہمیت نہیں ہے. شام کو دادا دادی کہیں ڈنر پر مدعو تھے. ان کے جانے کے بعد میں VCR پر کارٹون دیکھ رہی تھی کہ عمیر کا فون آ گیا. میں نے تمہارے فون کا انتظار کیے بغیر منگنی کی تاریخ مقرر کر دی ہے. جی عمیر صاحب، مجھے علم ہے. میرے گھر میں تمہیں تمام محبتیں ملیں گی کنول، جن کی تم متلاشی ہو. اس بات پر میں چپ رہی. تمہیں رنگ کون سا پسند ہے کنول؟ رنگوں، کپڑوں اور پتھروں سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں عمیر. یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا. میری منگنی ہوئی. میں نے اپنی ساس کو پہلی دفعہ دیکھا اور نہ جانے کیوں ان کا پیار مجھے ایک دکھاوا لگا جس سے مجھے شدید نفرت تھی. میری شادی پر ابو اور احمد بھی کراچی آئے. بہت دھوم دھام سے ہوئی میری شادی. وہ تمام زیورات جو دادی جان کے سیف میں بند رہتے تھے مجھے مل گئے، اور نہ جانے کیا کچھ جہیز میں بھی ملا جس سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی. نہ تو میں رخصتی کے وقت روئی اور نہ ہی مجھے بابل کا گھر چھوڑنے کا کوئی ملال تھا. جب میں رخصت ہو کر عمیر کے گھر آئی تو ایک نئی دنیا، ایک نئی زندگی میری منتظر تھی. عمیر مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، اتنی کہ میں بیان نہیں کر سکتی. ان کی زندگی بہت مصروف تھی. وہ صبح کلینک جاتے، 2 بجے واپس آتے، کھانا کھا کر آرام کرتے، پھر 5 بجے اٹھ کر کلینک چلے جاتے. ہفتے میں 2 دن چھٹی کرتے اور ان 2 دنوں میں ہر ممکن کوشش کرتے کہ میرے پاس رہیں، مجھے لے کر گھومنے چلیں. میں کچھ مطمئن ہو گئی تھی. اسی دوران میرے سسر کا انتقال ہو گیا. ان کے انتقال پر میرا چھوٹا دیور جاوید جو لندن میں رہتا تھا اپنی بیوی رینا کے ہمراہ پاکستان آ گیا. رینا کا تعلق ہندو مذہب سے تھا. چند ہی دنوں میں نے یہ بات محسوس کر لی کہ میری ساس اور رینا کے باہمی تعلقات بس واجبی سے ہیں. میری تو شروع سے یہ عادت تھی کہ کبھی کسی کے معاملے میں دخل نہیں دیتی تھی. یہ گھر عمیر کا تھا جسے اپنی ساس کے آنے سے پہلے میں چلاتی تھی. جب وہ آئیں تو میں نے تمام خرچ ان کے ہاتھ میں دے دیا. وہ مجھ سے بہت خوش رہنے لگیں. سب آنے جانے والوں کے آگے میری تعریف کرتی، مگر میں بجائے خوش ہونے کے خوفزدہ ہو جاتی کہ کہیں یہ سراب نہ ہو. مجھے اپنے پاس بٹھا کر وہ رینا کی برائیاں کرتی، تب بھی میں چپ رہتی کیونکہ دادا جان کی تربیت میں کسی کی برائی شامل نہیں تھی. نہ جانے پھوٹ ڈلواؤ اور راج کرو کا اصول عمر رسیدہ لوگ کیوں اپناتے ہیں. رینا بیچاری کسی اجنبی کی طرح گھر میں رہتی اور گھبرائی بلائی سی گھومتی. میں اسے بہت سمجھاتی اور دلاسا دیتی، رینا یہ گھر تمہارا بھی ہے، تم میری چھوٹی بہن کی طرح ہو. جاوید نے تمہیں مسلمان کیا، تم میرے لیے پوتر ہو.
مگر جو خوف اس کے دل میں تھا وہ دور نہ ہو سکا۔ اور تو اور عمیر بھی اسے کھچے کھچے رہتے۔ میں نے انہیں ٹوکا، عمیر، ہمارا مذہب تو ہمیں محبت، اخوت اور بھائی چارے کا سبق دیتا ہے نا۔ وہ لڑکی جو تمہارے بھائی کی خاطر مسلمان ہو گئی ہے، تم اسے نفرت دے کر اسلام سے متنفر کرو گے، جبکہ وہ مجھ سے زیادہ نمازیں پڑھتی ہے۔ میرے لیکچر کا ان پر خاطر خواہ اثر ہوا، وہ کچھ سنبھل گئے۔ اب میں اکثر سوچتی اور اللہ سے یہ دعا مانگتی، اے رب عظیم، آخر کب مجھے رشتوں کی پہچان کروائے گا تو؟ کب یہ دنیاوی رشتے حقیقت میں تبدیل ہو کر میرے دل میں بھی محبت کی جوت جلائیں گے؟ ہماری شادی کو 2 سال کا عرصہ گزر چکا تھا جب دادا جان پر فالج نے حملہ کر دیا اور وہ بولنے کی شکتی کھو بیٹھے۔ وہ گونج اور گرجدار آواز والے دادا جان چپ ہو گئے تو ابو اور احمد بھی کراچی سے آئے۔ تب ایک دن ابو نے مجھ سے کہا، کنول، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ جی؟ وہ کچھ نروس سے تھے، ان کا سر جھکا ہوا تھا۔ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس بات نے مجھے ہلا دیا، حالانکہ میرے باپ نے اپنی جوانی ہمارے نام کر دی تھی۔ باپ ہوتے ہوئے بھی انہوں نے یہ قربانی دی تھی، لیکن میں خود غرض بننا بھی نہیں چاہتی تھی۔ مجھے پتا تھا وہ اب عمر کے اس حصے میں ہے جہاں ہر ایک کو کسی دوست، کسی سہارے کی، ایک ہمدم کی ضرورت ہوتی ہے۔ کچھ لمحے سوچ کر میں نے ان سے کہا، ابو، آپ نے احمد کی خاطر جو قربانی دی ہے اسے ہم دونوں تعمر فراموش نہیں کر پائیں گے، لیکن اب جب کہ احمد 15 سال کا ہو گیا ہے، کیا آپ مزید 2 برس نہیں رک سکتے؟ اگر مجھے تم منع کر دو کنول، تو میں کبھی شادی نہیں کروں گا۔ آج پرسوں بعد میں نے ابو کی آنکھوں میں اپنے لیے پیار دیکھا تھا، شاید پہلی بار، مگر میں اپنے اندر وہ کشش، وہ محبت پیدا نہ کر سکی جو ایک بیٹی کو باپ سے ہوتی ہے۔ میں نے کچھ دیر سوچا، پھر ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، میں احمد کو سمجھاؤں گی ابو، آپ نکاح کر لیں۔ مجھے آپ کی تنہائیوں کا پورا احساس ہے، ہم مزید خود غرض نہیں بن سکتے۔ وہ ہولے سے ہنس دیے۔ پھر میں نے احمد کو بلا کر سمجھایا تو اندازہ ہوا کہ میں ایک 15 سال کے الڑ لڑکے سے نہیں بلکہ 30 سال کے مرد سے بات کر رہی ہوں۔ وہ میچور ہو چکا تھا، اس کے دل میں اپنی ماں کے لیے بے اندازہ نفرت تھی۔ وہ کیمبرج کے بعد امریکہ جانا چاہتا تھا اور مجھے علم تھا کہ وہ ایک بار باہر جائے گا تو پھر کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا۔ ابو نے کراچی جا کر ایک عورت نگہت سے شادی کر لی۔ نگہت بیوہ تھیں اور بقول احمد بہت نیک خاتون تھیں، یعنی ہر سو تیلی ماں بری نہیں ہوتی۔ احمد نے فون پر بتایا کہ وہ اس کا بے حد خیال رکھتی ہیں۔ دوسری بات یہ تھی کہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی اور نہ ہو سکتی تھی، جبکہ میری ساس کو میری گود ہری نہ ہونے کا غم کھائے جا رہا تھا۔ ہر قسم کے تعویذ گنڈے وہ کر چکی تھیں۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ کہیں سے ایک بچہ لا کر میری گود میں ڈال دیتی۔ عمیر اپنا کلینک سیٹ کرنے میں مصروف تھے، انہیں اب تک اس بات کی کمی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ میں نے ایک ویکنڈ پر ان سے یہ بات کی تو وہ ہنس پڑے، کیا تم یہ چاہتی ہو کہ ہمارا بچہ ہو؟ ہاں، ہو سکتا ہے یہ ایک رشتہ مجھے جذبوں کے رشتوں کی پہچان کروا دے۔ کیا تم نے میرے پیار میں کوئی کمی محسوس کی ہے کنول؟ جس دن کروں گی نا عمیر، بلا جھجک کہہ دوں گی آپ سے۔ گڈ گرل، میں بہت بزی ہوں، یہاں نیا سیٹ اپ ہو رہا ہے، پھر ابو کے انتقال کے بعد کاروبار کی بھی دیکھ بھال کرنا ہوتی ہے۔ دوسرے جاوید نے بھی پریشان کر رکھا ہے۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ علیحدہ رہنا چاہتا ہے۔ اب دنیا والے کیا کہیں گے کہ میں ایک بھائی کا بوجھ بھی نہ اٹھا سکا؟ پھر آج وہ الگ مکان لے گا، کل کاروبار میں بٹوارا چاہے گا، یہ کیسے ممکن ہے؟ عمیر دور خلاؤں میں دیکھتے ہوئے مجھ سے بات کر رہے تھے۔ سفید کرتے شلوار میں ان کی وجی وجود کی ٹھنڈک میرے اندر اتر رہی تھی۔ سنیں عمیر، یہ دنیا کیا ہوتی ہے بھلا؟ اگر جاوید علیحدہ رہنا چاہتا ہے تو رہنے دینا، ہر انسان کو اپنی زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے۔ دیکھیں، بات ساتھ رہنے اور الگ رہنے کی نہیں ہے، ساری بات محبت کی ہے۔ اگر 2 الگ الگ مکانوں میں رہ کر بھی تم اسے اس کا حق، اس کی محبت دے رہے ہو تو وہ ساتھ رہ کر نا اتفاقی سے 1000 درجے بہتر ہے۔ میں نے ان کی بے حد گہری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا اور وہ کچھ سوچ کر رضامند ہو گئے۔ بچے کی خواہش میرے دل میں اپنی جڑیں مضبوط کرتی جا رہی تھی، مگر 10 ماہ گزر جانے کے بعد بھی نوید نہ مل سکی تو میں بہت پریشان رہنے لگی۔ عمیر میری الجھن پر ہنس پڑے اور بولے، جلدی کیا ہے کنول، اپنے آپ کو کچھ وقت دو۔
میں ان کے منع کرنے کے باوجود گائنیکولوجسٹ کے پاس گئی. اس نے مختلف ٹیسٹ لکھ دیے اور پھر مجھے بتایا کہ تم بچے کو جنم دینے کے قابل نہیں ہو. شدید ڈپریشن کا ایک دورہ مجھ پر پڑا. عمیر نے مجھے بچہ گود لینے کا مشورہ دیا، مگر میں تو اپنے خون جگر سے رشتہ بنانا چاہتی تھی اور مجھے پتا تھا کہ میں کسی غیر کے بچے سے انصاف نہیں کر پاؤں گی. اس واقعے کے بعد دادا جی ایک دن چپ چاپ چل بسے اور ان کے انتقال پر مجھے احساس ہوا جیسے میں ننگے سر سورج کی تیز تپش میں آ گئی ہوں. میرے اوپر سے جیسے کسی نے سایہ کھینچ لیا ہو. تب مجھے ان سے اپنی شدید محبت کا احساس ہوا. دادی جان ابو کے پاس کراچی چلی گئیں اور وہ بڑی حویلی بند ہو گئی. مرتے مرتے دادا جان حویلی انیکسی میرے نام کر گئے. میں نے اس میں ایک اسکول کھول لیا اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو تعلیم دے کر اپنی ممتا کی پیاس بجھاتی رہتی. یہ جان کر مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ کئی ماؤں نے اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو صرف پیچھا چھڑانے کی خاطر اسکول میں ڈالا ہوا ہے. کئی دفعہ بچے بخار میں تپ رہے ہوتے مگر ماؤں کو اس کا علم نہ ہوتا. وہ بخار میں تپتے ہوئے بچوں کو آیا اور ڈرائیور کے ہمراہ اسکول بھیج دیتی. اگر یہ نعمت اتنی ارزاں تھی تو پھر میں کیوں تڑپ رہی تھی، کیوں بے چین تھی بچے کے لیے؟ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے. جب وہ نہیں دیتا تو گلہ کرتے ہیں، دیتا ہے تو قدر نہیں کرتے. عورت اور مرد کی شادی شدہ زندگی کا انحصار ان کی محبت، دوستی اور وفاشاری اور باہمی ضروریات کی تکمیل پر ہوتا ہے. مجھے ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ اب عمیر میں وہ گرم جوشی باقی نہیں رہی. وہ میری طرف پہلی سی توجہ نہیں دے رہے. رات کو جلدی سے کروٹ بدل کر سو رہتے. ان کا وہ والہانہ پن اب ختم ہو چکا تھا. میں ان سے بات کرنے کو ترستی سلگتی رہتی مگر وہ بے خبر گہری نیند سوتے رہتے. شادی کے 4 برسوں میں کیا اس قدر بدصورت اور بھیڑب ہو گئی تھی کہ عمیر کو مجھ میں کسی قسم کی دلکشی محسوس نہیں ہوتی تھی. میں پیروں سر کے نیچے دونوں ہاتھ رکھ کے سوچتی رہتی. صبح عمیر جلدی چلے جاتے اور بات آئی گئی ہو جاتی. عورت شادی کے کئی برس بعد بھی اپنے شوہر سے یہ سننے کی خواہش مند ہوتی ہے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، بالکل ایک پریمی اور عاشق کی طرح، شوہر کی طرح نہیں. اور شادیاں وہی کامیاب ہوتی ہیں جس میں شوہر پریمی ہو، صرف شوہر نہ ہو. اس دن میرے اسکول کی چھٹی تھی. میں نے سوچا چلو تھوڑا سا وقت اپنے آپ کو دوں. اسی خیال سے بیوٹی پارلر چلی گئی. بال کٹوائے، ہلکے ہلکے پرم کروائے. شام کو اچھی سی ساڑی پہن کر عمیر کا انتظار کرنے لگی. کوئی 11:30 بجے عمیر آئے. میں راکنگ چیئر پر بیٹھے بیٹھے اونگ چکی تھی. ہائی کمل، انہوں نے بستر پر گرنے کے سے انداز میں کہا. میں نے روایتی بیویوں کی طرح اپنے شوہر سے کبھی یہ نہیں پوچھا تھا کہ وہ گھر دیر سے کیوں آتا ہے. میں انتظار کرتی رہی کہ وہ مجھے دیکھیں گے، اپنی داد دیں گے، مگر وہ ٹائی کی گھرا ڈھیلی کرتے ہوئے بولے، کمل یار ذرا سا اے سی تیز کر دو، میں بہت تھک گیا ہوں. کیا آج آپ کے کلینک میں رش زیادہ تھا؟ میں تھوڑا ان کے نزدیک چلی گئی. ہاں، اور تم کھانا کھا لو، مجھے بھوک نہیں ہے، انہوں نے بند آنکھوں سے کہا. اور جب کوئی شوہر ہر روز یہ کہہ کر سو جائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس نے پیٹ کی بھوک کے ساتھ ساتھ جسم کی بھوک بھی کہیں مٹا لی ہے. صبح ناشتے کی میز پر مجھے دیکھتے ہوئے عمیر نے کہا، ارے واہ، یہ ہیئر سٹائل کب تبدیل کیا کمل؟ شکر ہے عمیر، آپ نے دیکھا تو صحیح. کارن فلیکس میں دودھ ڈالتے ہوئے میں نے کہا. اچانک انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا. میز پر رکھے ہوئے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، ارے تم تو روٹتی بھی ہو. میں نے اس بات پر شاکی نظروں سے انہیں دیکھا اور ان کے ہاتھ پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھ دیا. میرا ہاتھ ان کے لمس کی گرمی سے جل رہا تھا. یاد ہے عمیر، میں نے آپ سے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا نا کہ میرے آگے تمام رشتے بے نام ہیں. میں رشتوں کی پہچان چاہتی ہوں. ہاں مجھے یاد ہے. مجھے اپنی زندگی کے اس آخری کھیل میں مات نہ دینا. ڈونٹ وری یار. وہ نیپکن سے منہ صاف کرتے ہوئے عام سے انداز میں بولے تو میں بھی اٹھ کھڑی ہوئی. آج رات کا کھانا میرے ساتھ کھا سکتے ہیں کیا؟ اوکے. وہ کچھ سوچتے ہوئے بولے اور چلے گئے. اسکول میں بھی میرا ذہن الجھا رہا. میں سوچتی رہی کیا ایسا ممکن ہے میرا شوہر کسی اور عورت کے چکر میں ہو؟
گھر آ کر میں نے چکن روسٹ، رشین سیلڈ، چائنیز رائس بنائے، جھینگوں کا سالن اور فروٹ رائفل بنا کر جب کمرے میں پہنچی تو شام کے 5:30 بج چکے تھے۔ نہا دھو کر ابھی تیار ہو رہی تھی کہ میری واحد دوست لبنہ آ گئی۔ اس کے اب تک 3 بچے ہو چکے تھے۔ نہ جانے کیوں لبنہ، مجھے شدت سے تمہاری ضرورت تھی۔ کیوں، خیریت؟ فالسے کا ٹھنڈا شربت پیتے ہوئے وہ بولی۔ لگتا ہے میں زندگی کی بازی ہار رہی ہوں لبنہ۔ تمہارے پاس سب کچھ ہے کنول، پھر تم ایسا کیوں سوچتی ہو؟ میرے پاس ہمیشہ ہی سب کچھ تھا لبنہ، مگر میں پھر بھی تہی دامہ تھی۔ میں نے اپنی ماں سے جس شدت کے ساتھ نفرت کی ہے اسی شدت سے انہیں چاہا بھی ہے۔ وہ میری شخصیت کی تمام خود اعتمادی اپنے ساتھ لے گئی تھی لبنہ۔ اس طرح میرے وجود میں بڑے بڑے سوراخ ہو گئے ہیں، وہ کبھی بھر نہیں سکتے۔ ارے بھول جاؤ سب کچھ، لبنہ نے اپنے دونوں ہاتھ میرے شانوں پر رکھ دیے۔ میں بھولنے کی جانب قدم بڑھا رہی تھی لبنہ، مگر اب لگتا ہے کئی قدم پیچھے ہٹ گئی ہوں۔ کیوں؟ میں عمیر میں ایک بہت بڑی تبدیلی محسوس کر رہی ہوں لبنہ۔ میرے گھر کی بنیادیں ہل رہی ہیں، مجھے مشورہ دو میں کیا کروں؟ کیا صرف تمہارا شک ہے یہ؟ میرے پاس ثبوت نہیں ہے، مگر مجھے یقین ہے لبنہ۔ شک کی دیمک سے اپنے گھر کی دیواروں کو کھوکھلا نہ کرو کنول۔ نہیں لبنہ، میں ان عورتوں میں سے ہرگز نہیں ہوں جو شوہر کی کھوج میں رہتی ہیں۔ میں نے بہت مشاہدے اور یقین کے بعد یہ بات کہی ہے۔ پھر میں چاہتی ہوں وہ میرے اعتماد کو دھوکہ نہ دے اور خود ہی مجھے سب کچھ بتا دے۔ یہ ناممکن ہے کنول، کوئی بھی مرد اپنی بے وفائی کی داستان خود نہیں سناتا، مگر عمیر کو خود ہی سب کچھ بتانا پڑے گا، میں نے خلا میں دیکھتے ہوئے کہا۔ لبنہ چلی گئی اور میں بے چینی سے عمیر کا انتظار کرنے لگی۔ وہ 10:30 بجے آئے۔ میں سجی دیکھ کر وہیں بیٹھ گئے۔ ایک انجانے سے پرفیوم کی خوشبو ان کے وجود سے آ رہی تھی۔ عمیر؟ ہاں؟ سلاد کھاتے کھاتے ان کا ہاتھ رک گیا۔ یہ اندیکھی انجانی سی خوشبو کی دیوار کس کی ہے؟ کیا مطلب؟ آپ خوب جانتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں عمیر۔ تمہارا وہم ہے کنول، تم چند روز کے لیے اپنے ابو کے پاس کراچی کیوں نہیں چلی جاتی؟ مجھے میرے سوال کا جواب چاہیے عمیر، مشورہ نہیں۔ دیکھو کنول، مجھے ان عورتوں سے سخت نفرت ہے جو اپنے شوہر کو کریدتی ہیں، اپنے لمبے لمبے ناخنوں سے اپنے شوہر کی کھال کے نیچے گھسنے کی کوشش کرتی ہیں۔ عمیر کا لہجہ تلخ ہو گیا تھا۔ میں تو چند لمحے کے لیے ان کی شکل دیکھتی رہی۔ اب مجھے یقین سا ہو گیا تھا کہ میں نے اپنا شوہر کسی دوسری عورت کے آگے ہار دیا ہے۔ اب بحث سے کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں نارمل انداز میں اپنی پلیٹ میں پڑا کھانا کھاتی رہی، یوں جیسے کچھ بھی نہ ہوا ہو۔ پھر بھی تمام وقت میں سوچتی رہی کہ ایسا کیوں ہوا؟ وہ شخص جسے میں نے بھی اپنے طور پر پیار کیا، چاہا، اس نے بھی مجھے چاہا، پھر کیسے کوئی دوسری عورت یہ بازی جیت گئی؟ مجھ میں، میرے پیار میں کیا کمی تھی؟ بہت دن تک دل بہت اداس رہا۔ میرے اور عمیر کے درمیان ایک سرد جنگ جاری تھی، ایسی سرد جنگ جس کی ٹھنڈک سے میری ریڑھ کی ہڈی سے گزرنے والی تمام نسیں جم گئی تھیں اور میرا سارا جسم مفلوج سا ہو گیا تھا۔ تب ایک دن جب عمیر کلینک سے آئے تو میں راکنگ چیئر پر کتاب پڑھتے پڑھتے اونگ گئی تھی۔ انہوں نے دھیرے سے میری گود سے کتاب اٹھائی اور میرے ماتھے پر پڑے ہوئے بال ہٹائے تو میں نیموا آنکھوں سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ وہ میری گود میں اپنا سر رکھ کر بولے، کنول، کیا ایسا ممکن نہیں کہ ایک وقت میں ایک مرد 2 عورتوں سے پیار کرے؟ ایک اسے جسمانی راحت دے اور دوسری روحانی۔ وہ دونوں سے پیار کرتا ہے اور ان میں سے کسی کو بھی چھوڑ نہیں سکتا۔ میں کیا کروں، مجھے بتاؤ۔ مرد غلطی کر کے ایک ایسا چھوٹا بچہ بن جاتا ہے جو ٹافی نہ ملنے پر روٹھا ہوا ہو۔ اس دنیا نے ایک مرد کو تو یہ حق دیا ہوا ہے کہ وہ ایک وقت میں متعدد عورتوں سے عشق کرے، مگر عورت کو نہ تو معاشرہ یہ اجازت دیتا ہے اور نہ خود اس کا ضمیر، اور اگر کوئی ایسی عورت ہے تو وہ داشتہ اور فحشہ کہلاتی ہے۔ اس رات بہت سوچ بچار کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ میں کسی ماہر نفسیات سے ملوں گی، اور اس کی ضرورت مجھے یوں پیش آئی کہ مجھے اپنے تن سے نفرت ہو گئی، گھن سی آنے لگی۔ میں رگڑ رگڑ کر نہانے کے باوجود عمیر کی خوشبو اپنے سے جدا نہ کر پائی۔
نہ جانے کیوں مجھے اپنی کھال کے نیچے چھوٹے چھوٹے کیڑے رینگتے ہوئے محسوس ہوئے، تو میں نے ماہر نفسیات سے ملنے کا فیصلہ کر لیا، جو دادا جان کے دوستوں میں سے تھے، بہت شفیق، بڑے مہربان۔ جب میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا تو انہوں نے کہا، یہ ایک فیز ہے بیٹی جو گزر جائے گا، پھر تم عمیر کے ساتھ یوں ہی رہو گی جیسے رہتی آئی ہو۔ نہیں ڈاکٹر انکل، مجھے یہ کہتے ہوئے شرم بھی محسوس ہو رہی ہے، مگر بتائے بنا چارہ بھی نہیں۔ مجھے عمیر کے لمس سے، عمیر کی خوشبو سے گھن آتی ہے۔ وہ جب میرے قریب آتے ہیں یا لیٹتے ہیں تو مجھے اب متلی ہونے لگتی ہے۔ میں اپنے آپ پر کنٹرول کرتی ہوں پر ہو نہیں پاتا انکل۔ یہ کہتے ہوئے میں زاروں قطار رو پڑی۔ انہوں نے میرے آنسو خشک کرتے ہوئے کہا، تو پھر اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کر کے ایک فیصلہ کر ڈالو بیٹی۔ ابھی میں کوئی فیصلہ نہیں کر پائی تھی کہ ایک دن کراچی سے احمد کا فون آ گیا۔ وہ امریکہ جا رہا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، آپ امریکہ کب آئیں گی آپی؟ بہت جلد، میں نے اسے یقین دلایا۔ میری روانگی سے پہلے آپ کراچی آ جائیں یا پھر میں لاہور آ جاتا ہوں۔ نہیں احمد، آنکھوں میں آئے آنسو صاف کرتے ہوئے میں نے کہا، مجھے بچھڑنا پسند نہیں میرے بھائی، خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا آپی۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ ابھی میں ریسیور رکھ کر پلٹی ہی تھی کہ جاوید آ گیا۔ کیسے ہو جاوید؟ ہم وہیں لاؤنج میں بیٹھ گئے۔ ٹھیک ہوں بھابھی، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنا ہے۔ کہو۔ پھر اس نے مجھے اس عورت کا نام پتہ بتایا جس کے عشق میں عمیر یعنی میرے شوہر صاحب گرفتار تھے۔ میں ہنس پڑی۔ میں کیا کروں جاوید؟ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتی تو مجھے کرنے دیں بھابھی۔ نہیں جاوید، یہ میری جنگ ہے اور یہ میں خود ہی لڑوں گی۔ بھابھی، میں اور رینا آپ کے ساتھ ہیں۔ جس طرح آپ نے ہمارا ساتھ دیا تھا، میں اسے کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ کیا تم نے یہ بات اماں کو بتا دی ہے جاوید؟ اگر آپ کہیں تو بتا دوں۔ نہیں جاوید، میں نے مسکرا کر اسے دیکھا اور ہولے سے اس کا ہاتھ دبا کر بولی، چلو شکریہ میرے بھائی۔ اس دن رات کے کھانے پر عمیر موجود تھے۔ کھانے کے بعد بولے، کمل، مجھے ایک کانفرنس میں مالٹا جانا ہے، تقریباً مہینہ بھر لگ جائے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم بھی میرے ساتھ چلو۔ مشکل ہے عمیر، اسکول میں امتحان ہو رہے ہیں اور پھر میں اپنے لیے بھی کچھ وقت چاہتی ہوں۔ چلی چلو نا، یہ ایک اچھا موقع ہے اور مالٹا اچھی جگہ ہے۔ پھر کبھی عمیر، میں ہنستی۔ وہ چلے گئے اور میں تنہا رہ گئی، الجھی الجھی پھرتی رہی۔ ایک خلش، ایک چبھن دل کے آر پار ہو رہی تھی۔ ایک سوال مجھے بار بار پریشان کر رہا تھا، کیا میں اور عمیر اب پہلے کی طرح رہ سکتے ہیں؟ کیا میں بھی روایتی بیویوں کی طرح اپنے شوہر کی بے وفائی کا شکوہ نہ کروں؟ لیکن مجھے پتہ تھا یہ ناممکن ہے۔ یہ منافقت مجھ سے نہ ہوگی۔ یہ دوہری زندگی کوئی کیسے گزار سکتا ہے؟ اس دن صبح اسمبلی میں مجھے اس قدر زور کا چکر آیا کہ کھڑا ہونا محال ہو گیا۔ اندر آئی تو متلی سی محسوس ہوئی۔ خالی پیٹ کا تصور کر کے ایک بسکٹ جو کھایا تو وہ بھی باہر آ گیا۔ اسکول کے سامنے ہی چھوٹا سا پرائیویٹ ہسپتال تھا، وہاں چلی گئی۔ مختلف ٹیسٹ وغیرہ کروا کر واپس آئی تو طبیعت بوجھل بوجھل سی رہی۔ دوسرے دن صبح میری میز پر چپڑاسی میری رپورٹ رکھ گیا۔ میں نے کام سے فارغ ہو کر چھٹی سے 10 منٹ پہلے رپورٹ کھولی اور قدرت کے اس مذاق پر ہنس پڑی۔ یہ کیسا کرشمہ تھا، کیسا معجزہ تھا۔ اس رپورٹ کے مطابق میں عمیر کے بچے کی ماں بننے والی تھی، میں جسے میڈیکل سائنس نے بنجر زمین قرار دے دیا تھا۔ اب میرے فیصلے کی گھڑی آ پہنچی تھی۔ بہت سوچنے کے بعد اس دن میں جاوید کے دیے ہوئے ایڈریس پر جا پہنچی۔ ماڈل ٹاؤن میں بنی ہوئی 2000 گز پر وہ ایک بے حد خوبصورت کوٹھی تھی۔ ملازم نے مجھے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا۔ تھوڑی دیر بعد بالکل فلمی انداز میں ڈرائنگ روم کا پردہ سرکا اور سفید ساڑی میں ملبوس، کانوں میں ہیرے اور موتی کا زیور پہنے، اپنے شانوں پر بکھرے گہرے براؤن بالوں پر ہاتھ پھیرتی ہوئی میرے سامنے میری والدہ کھڑی تھیں، جنہیں 19 سال کے طویل عرصے بعد میں دیکھ رہی تھی۔ وہ اب بھی ویسی ہی تھیں، اتنی ہی خوبصورت جب وہ مجھے چھوڑ کر گئی تھیں۔ آنکھوں میں عجب سی شناسائی کی چمک لیے وہ مجھے دیکھ رہی تھیں۔ کون ہیں آپ؟ انہوں نے آہستہ سے مجھ سے پوچھا، جیسے جو کچھ وہ دیکھ رہی تھیں اس کی تصدیق چاہتی ہوں۔
میں خاموش کھڑی اپنے رہزن کو دیکھ رہی تھی۔ وہ آگے بڑھی اور اس سے پہلے کہ وہ مجھے چھوتی میں پیچھے ہٹ گئی۔ تم کمل ہو؟ انہوں نے ہولے سے کہا۔ نہیں، میرا نام مسز عمیر الطاف ہے۔ کیا؟ جی، آپ نے تو اپنا نام خالدہ سے بدل کر گیتا رکھ لیا ہے، مگر میں ابھی تک کمل ہوں۔ وہ دم سادے بیٹھی تھیں، ان کا رنگ سفید پڑ چکا تھا۔ میں تو صرف اس خوبصورت عورت سے ملنے آئی تھی جس کے عشق میں میرا شوہر گرفتار ہے۔ آپ ہماری زندگیوں سے نکل کر دوبارہ کیوں آ گئی ہیں؟ ایک بار ہم آپ کی وجہ سے بکھر گئے، تباہ ہو گئے، پھر آپ دوبارہ ہماری بربادیوں کا سامان کیوں بن گئی ہیں؟ سنو کمل، یہ جھوٹ ہے۔ کیا جھوٹ ہے؟ یہ کہ آپ میری ماں ہیں، یا وہ میرے شوہر نہیں، یا میں آپ کی بیٹی ہوں؟ کیا جھوٹ ہے؟ بتائیے نا۔ غم اور صدمے نے مجھے نڈھال کر دیا۔ میں نے آگے بڑھ کر شیشے کی ٹیبل پر رکھا اپنا بیگ اٹھایا، مگر اس سے پہلے کہ میں باہر نکلتی انہوں نے بڑھ کر مجھے تھام لیا۔ تم اس طرح نہیں جا سکتی کمل، تمہیں میری بات سننا ہوگی۔ ہرگز نہیں کمل۔ ان کا ہاتھ اٹھا اور پوری قوت سے میرے گال پر اپنا نشان چھوڑ گیا۔ آج اتنے سالوں بعد مجھے کسی نے تھپڑ مارا تھا۔ میرا گال ایک عجیب سی لذت سے جل اٹھا۔ میں کرسی پر گر پڑی، آنسو میری آنکھوں سے روا تھے۔ انہوں نے اٹھ کر میرے ماتھے سے بال ہٹائے اور اپنے لب رکھ دیے۔ ماں کے ہونٹوں کی گرمی سے میرا وجود جلنے لگا۔ آج تک مجھے اپنی صفائی میں کہنے کا کبھی کوئی موقع نہیں ملا۔ نہ جانے تم لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہو کہ کمل؟ یہ سوچ سوچ کر میں نے یہ ماہوں سال گزارے ہیں، لیکن آج جب تم اس قابل ہو کہ مجھے، میرے حالات کو، میری باتوں کو سمجھ سکو، تو میں تم سے کہنا چاہتی ہوں، جب میری شادی تمہارے ابو سے ہوئی تھی بیٹی، تو میری عمر اس وقت صرف 15 برس تھی۔ میٹرک کا امتحان دے کر میں چھٹیوں میں آرام کر رہی تھی۔ تمہاری دادی نے مجھے کسی تقریب میں دیکھا اور مجھ پر فریفتہ ہو گئی۔ ان لوگوں کے پاس دولت کی کمی نہیں تھی اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ انہیں خوبصورت بہو چاہیے تھی اور میں حسین تھی۔ سودا طے ہو گیا اور میری شادی تمہارے ابو سے ہو گئی، جو مجھ سے عمر میں 14 سال بڑے تھے۔ میں ایک لوور مڈل کلاس کی لڑکی جب ان محلوں میں آئی تو چکرا گئی۔ تمہارے ابو لندن سے نئے نئے پڑھ کر آئے تھے، بے حد ماڈرن خیالات کے مالک تھے۔ میرے لمبے لمبے بال کٹوا کر انہوں نے میرا حلیہ ہی بدل ڈالا۔ وہ مجھے مکسڈ پارٹیز میں لے جاتے، جہاں غیر مرد میرے نزدیک آ کر میری کمر میں باہیں ڈال دیتے اور تمہارے ابو کھڑے ہنس رہے ہوتے۔ ان کے لیے یہ سب عام باتیں تھیں جو اونچی سوسائٹیز میں روزمرہ ہوتی تھیں، لیکن مجھے شروع میں عجیب سا لگا۔ میں ساڑی کا پلو اپنے تن سے لپیٹ لیتی تاکہ کوئی میرا جسم نہ دیکھ سکے، مگر کچھ حاصل نہ ہوتا۔ میں عمر کے کچے دور سے گزر رہی تھی۔ بہت جلد مجھ پر ان پارٹیز کا جادو چل گیا اور میں اس رنگ میں رنگ گئی۔ بس پھر تم پیدا ہوئی، جس کے بعد میری ملاقات عزیز سے ہوئی، جو تمہارے ابو کے قریبی دوستوں میں سے تھا۔ وہ پہلی ہی نظر میں مجھے پسند کرنے لگا۔ ہم دونوں ہر موضوع پر گھنٹوں بے تکلف بولتے۔ اس کی بیوی کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ ہماری دوستی بڑھتی گئی۔ پھر احمد پیدا ہوا تو ظفر کے اور میرے درمیان اختلافات کی خلیج بڑھ گئی۔ شوہر اور بیوی کے درمیان جسمانی رشتے کے علاوہ بھی کچھ ہونا چاہیے بیٹی، جو ہم دونوں میں نہیں تھا۔ مجھے علم ہو گیا تھا کہ اب میں ظفر کے ساتھ نہیں رہ سکوں گی۔ میں نے طلاق کا مطالبہ کیا تو ظفر نے تم دونوں کو مجھ سے جدا کر دیا۔ طلاق کے فوراً بعد میری شادی عزیز سے ہو گئی، جس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی۔ تم پوچھو گی بیٹی کہ یہ گیتا کون ہے؟ تو گیتا میری بیٹی ہے، عزیز سے۔ شادی کے 2 سال بعد ہی وہ بیوہ ہو گئی ہے۔ اس کے شوہر کو برین ٹیومر تھا، جس کا علاج عمیر نے کیا۔ وہ بے حد دکھی ہے بیٹی۔ ان کے بار بار یوں بیٹی کہنے سے نہ جانے کیوں میرا خون کھول رہا تھا۔ انہیں بھلا مجھے بیٹی کہنے کا کیا حق تھا؟ انہوں نے مجھے جنم دیا تھا اور بس۔ ان کی بات ختم ہونے پر میں چند لمحے انہیں دیکھتی رہی۔ ان کی خوبصورت آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ میں نے ان سے کہا، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کو کیا کہہ کر مخاطب کروں۔ ماں کہنے کا حق تو آپ کب کا ختم کر چکی ہیں۔ بہرحال آپ میری ماں ہیں اور میں جذبات میں بہنے والی لڑکیوں میں سے نہیں، اس لیے میں آپ کو ماں ہی کہوں گی۔
آپ کی کہانی سن کر نہ تو مجھے اپنے باپ سے نفرت ہو سکی ہے اور نہ آپ سے ہمدردی۔ بہرحال ابو نے اپنی جوانی ہمارے نام کر دی تھی، کم از کم احمد کے نام، لیکن مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ آپ کی اپنی زندگی تھی اور آپ نے اپنے لیے جس زندگی کا انتخاب کیا اس پر آپ کو اختیار تھا۔ ہو سکتا ہے آپ کو مجھ سے زیادہ اپنی اس بیٹی گیتا سے پیار ہو، لیکن یقین جانیں میرے جذبات بھی آپ کے لیے کورے ہیں۔ نہیں کمل، انہوں نے میری بات کاٹ کر کہا، میں تمہارے لیے بھی تڑپی ہوں، روئی ہوں، مجھے تم بھی اتنی ہی عزیز ہو۔ خیر یہ سب کتابی اور جذباتی باتیں ہیں امی۔ میں ہنس پڑی، کیونکہ جب پیار دینے کا وقت آیا تھا تو آپ نے ہمیں چھوڑ دیا تھا، یوں آپ نے تو مجھے بالکل توڑ دیا تھا امی۔ میری شخصیت کو تو بننے سے پہلے ہی مسمار کر دیا تھا آپ نے۔ آپ کے لگائے ہوئے زخم ناسور بن کر اسی طرح سے رس رہے ہیں۔ 9 برس کی اس معصوم لڑکی پر جوانی نہ آ سکی اور وہ بوڑھی ہو گئی امی۔ بہت زیادہ عیش و آرام میں پلنے کے باوجود میرے وجود میں پڑی ان دراڑوں کو کوئی نہ بھر سکا۔ میری آنکھوں میں مرچیں لگ رہی تھیں، آنسوؤں کا ایک سمندر تھا جو میرے اندر اٹھ رہا تھا۔ پھر میں تقریباً بھاگتی ہوئی باہر نکلی اور وہاں سے چلی آئی۔ گھر آ کر میں اتنا روئی، اتنا کہ زندگی میں کبھی نہ روئی تھی۔ تو کنول عمیر، تم زندگی کی آخری بازی بھی ہار آئی ہو، میں نے خود سے کہا اور وقت کے ایک بہت نازک لمحے میں وہ فیصلہ کر دیا۔ پھر لبنہ کو بلایا، وہ آئی تو اسے سب کچھ کہہ سنایا۔ سب بھول جاؤ کنول، اب تمہارا بچہ ہوگا تو عمیر بھی سب بھول جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہی ہو لبنہ، مگر میں ایک ایسے انسان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی جو بقیہ ساری عمر نادم ہی رہے، اور یہ رشتہ از روئے شرع یوں بھی جائز نہیں۔ اعتماد کی ڈور بھی ٹوٹ چکی ہے لبنہ، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اب امریکہ چلی جاؤں گی۔ میرا اپنا پیسہ ہے، میرا بھائی ہے وہاں۔ تم اپنے شوہر سے کہہ کر پلیز میرے ٹکٹ کروا دو، ملٹیپل ویزا تو لگا ہی ہوا تھا۔ پر کمل یہ بہت خطرناک قدم ہے۔ میں عمیر کے آنے سے پہلے یہاں سے چلی جانا چاہتی ہوں، پہلے کراچی اور پھر شکاگو۔ اگر تم میری مدد کر سکتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اوکے کنول، کیا ہو گیا ہے تمہیں یار؟ میرے لہجے کی سنگینی نے اسے ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ اسکول کی چابی میں نے لبنہ کے حوالے کر دی اور بھاگ دوڑ کر کے نوید بھائی نے میرے جانے کا بندوبست کر ہی دیا۔ جس رات عمیر واپس پہنچ رہے تھے اسی شام مجھے کراچی کے لیے فلائی کرنا تھا۔ جانے سے پہلے عمیر کے نام میں نے ایک طویل خط لکھا۔ عمیر، اب تمہیں جان یا ڈیئر لکھتے ہوئے بھی بہت عجیب لگ رہا ہے، اس لیے کہ تم میری جان ہو اور نہ ہی میں تمہاری۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے بغیر بھی رہ سکتے ہیں۔ یہ سب دنیا دکھاوے کے کھوکھلے رشتے ہیں جنہیں ہم نبھائے جا رہے تھے اور جو اب کچے دھاگے کی مانیں ٹوٹ کر بکھر چکے ہیں۔ میں جا رہی ہوں عمیر، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، میرا کچھ روپیہ ہے وہ ساتھ لیے جا رہی ہوں، اور جہاں بھی جاؤں گی ملازمت کر کے اپنی زندگی کی گاڑی چلا ہی لوں گی۔ عمیر، جب تمہیں اس بات کا پتہ چلے گا نا کہ تم میری ماں کی بیٹی یعنی میری سوتیلی بہن سے عشق کرتے ہو تو تم ندامت کے بوجھ تلے دب جاؤ گے۔ اگر میں رک گئی اور تم پلٹ آئے تو بھی ایک ایسے مرد کے ساتھ زندگی گزارنا مجھے پڑے گی جو مجھ سے محبت نہیں کرتا اور صرف اپنی ندامت کا ازالہ کر رہا ہوگا، جو ناممکن ہے۔ میں نے ایک دن تم سے کہا تھا نا کہ میرے آگے تمام رشتے کورے ہیں، ان کا کوئی نام نہیں ہے، مجھے ان کی پہچان کرنا ہے۔ تو دوست، رشتے اب بھی ویسے ہی کورے کاغذ کی مانند ہیں، ان کا کوئی نام نہیں ہے، اور میں بے نام رشتوں کے ساتھ تمام عمر اپنے جسم پر داغ نہیں لگانا چاہتی، کیونکہ یہ داغ میرے جسم پر نہیں بلکہ میری روح پر لگیں گے۔ تمہارے آخری داغ کی نشانی میرے وجود پر لگ چکی ہے، اور شاید اسی سے میری بے نام زندگی کا آغاز ہو۔ یہی داغ میرے جینے کا بہانہ بن جائے۔ تمہاری منطق اپنی جگہ درست ہے کہ ایک وقت میں 2 انسانوں کو ایک جیسا ایک ہی جتنا پیار کیا جا سکتا ہے، مگر میرے لیے یہ ایک مضحکہ خیز بات ہے۔ میرے دوست، میں زندگی میں ہمیشہ تمہاری بیوی رہنا چاہوں گی،
مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، صرف تمہارا نام درکار ہے، جس کی ضرورت مجھ سے زیادہ اس وجود کو ہوگی جو میرے وجود میں سانسیں لے رہا ہے۔ یہ ایک نرم ملائم سا سمجھوتا ہوگا جو میرے اور تمہارے درمیان رہے گا، اور مجھے امید ہے کہ تم بھی اسے توڑنے کی کوشش نہ کرو گے، اس لیے کہ یہ بے نام سا رشتہ جو ہمارے درمیان ہے، جسے نہ تو محبت کے نام سے یاد کروں گی اور نہ دوستی سے، نہ جانے کیا ہے، پر اس آنے والے وجود کے لیے بہت اہم ہے، جسے تمہاری میڈیکل سائنس نے سرے سے ختم کر دیا تھا۔ مگر یہ زندگی ایک سٹیج ہے عمیر، اور ہم سب اداکار ہیں۔ اس کرشمے کو اپنے وجود میں چھپا کر میں تم سے بہت دور جا رہی ہوں۔ نہ جانے تم میری بات سمجھے بھی ہو یا نہیں، یہ بات اب تمہیں معلوم ہو جائے گی کہ گیتا میری بہن ہے۔ اس معاملے میں جو تمہاری شرعی ذمہ داری ہوگی وہ تم سمجھ سکتے ہو۔ فقط کمل۔ یہ خط میں نے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا، ساتھ میں اپنا فون اور لاکر کی چابیاں، اور ان بے جان چیزوں کی جانب دیکھا جو کبھی میری تھیں۔ اپنی آنکھوں میں آنسوؤں کے سمندر چھپائے ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو گئی۔ میں محبتوں کی پیاسی تھی اور رشتوں پر سے میرا اعتماد اٹھ گیا تھا، لیکن دوسروں کی بتائی ہوئی راہ کے بجائے میں نے اپنا راستہ خود منتخب کیا۔